السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا اور تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، یعنی سنت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے، نفل نیکی کرتا ہے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور اگر کوئی اس مبارک مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس روزے دار کو جو افطار کرا رہا ہے اس روزے دار کے مانند ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرا سکیں، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ثواب تو ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، کہ اس کا یہ روزہ افطار کرانا گناہوں سے معافی کا سبب اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اول حصہ تو رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے خادم کے بوجھ کو اس مہینے میں ہلکا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، نمبر 1 کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، اور نمبر 2 کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو اس مہینے میں ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرے استغفار یعنی اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور 2 چیزیں جو اللہ کے بندے کے لیے ہے، نمبر 1 کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، یعنی اللہ رب العزت سے اس مبارک مہینے میں خوب لو لگا کر توجہ کے ساتھ جنت طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، یعنی ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کرا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں اللہ میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک بھی روزہ اس مہینے مبارک کا نہیں چھوڑیں گے، پورے اہتمام کے ساتھ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اور پورے اہتمام کے ساتھ تراویح کو بھی پڑھیں گے۔ تو جب انسان کمر بستہ ہو جائے گا، نیت اور عہد کر لے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایمان والے کا اس مہینے میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو سرکش شیاطین اللہ کے بندوں کو بہکانے میں لگے رہتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔